ایک مہربانی فرمائیں، یہ فاصلہ ختم کر دیں جو درمیان میں ہے، قریب آ جائیں میرے، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے بالکل میرے قریب آ جائیں۔ اچھا اس طرح کریں، قرآن کے قریب آ جائیں، میری گود میں قرآن، یہ فاصلہ ختم کر دیں، فاصلہ ختم کریں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، وہ پیچھے سے جوان قریب آ جائیں۔ دیکھیں ویسے بھی فقیروں کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے فاصلے ختم ہو جائیں۔ اگر آپ میں فاصلہ رہا تو ہمارے آنے کا مقصد ختم ہے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ خیر الورى نور الہدی فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتباء عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعت نورہ، زہراء وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہراء وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود پڑھیں جی، درود پڑھیں، جیسے جو درود آتا ہے بلند آواز سے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ زیب مسند خاص حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ خواجہ شاہ محمد احرار نقشبندی مجددی سلمہ الرحمن المعروف پیر سونار سرکار، آپ جلوہ گر ہیں، اللہ حضور کے توسل سے آپ کا سایہ اہل سنت پہ تادے سلامت رہے۔ میرے دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ آج کا یہ وقت لیا۔ دراصل نالائق کی مصروفیت صرف خطابت میں نہیں ہے،
یونیورسٹی میں آنا جانا میرا لگا رہتا ہے۔ بڑے پیار کے ساتھ ان دوستوں نے اس وقت کو رکھا۔ حضرت قبلہ فقیر عظمت شاہ وارسی کیا تشریف فرما ہے؟ اچھا چلیں اللہ سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ مہمانانی ذی وقار تشریف فرما ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ سالانہ محفل میلاد کی محفل پاک ہے، ان دوستوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بات، اب نیند تو نہیں آ رہی آپ نہیں؟ تھک تو گئے ہیں نا، تھک جاتا ہے بندہ، کس طرح آپ نہیں کر رہے ہیں؟ پکی بات ہے، میں تھکا ہوا ہوں تو آپ کیسے نہیں تھکے؟ انجمن غلامان مصطفیٰ محمدی صدیقی اللہ انہیں سلامت رکھے، صدقہ نبی و آل نبی، یہ سدا بستے رہیں۔ گھٹنے نیچے کر کے میرے سامنے بیٹھتے ہیں دوست، بزرگ جیسے مرضی بیٹھیں، بیمار جیسے مرضی بیٹھیں، جوان گھٹنے نیچے کر کے بیٹھیں گے۔ میں آپ کو آپ کی سماعتوں کو زیادہ زامت نہیں دوں گا، میں ایویں 15-20 منٹ 25 منٹ آپ کو قرآن سنا کے پھر میں سفر کروں گا۔ ایک خانقاہ سے میرا تعلق ہے، خانقاہ زادے کبھی بھی کسی کی دل شکنی نہیں کیا کبھی بھی کسی پہ کیچڑ اچھالنا ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں رہا، بلکہ خانقاہ زادے وہ ہوتے ہیں کہ گناہگار چل کے ان کے قریب آ جائے، گناہگار کا بازو پکڑ کے وہ اللہ کی راہ میں نکال دیتے ہیں۔ تو بالکل کسی کی دل شکنی کرنی ہمیں نہیں آتی، قرآن کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سورہ، میں جلدی سے صرف گفتگو کی طرف آتا ہوں، یہ سورہ صف کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن حکیم کا 61 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 8 نمبر آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس 8 نمبر آیت میں بات نور کی ہے۔ جی کس چیز کی بات ہے؟ جی بھائی ایسے نہیں کریں گے آپ، ایسے نہیں میرے ساتھ کریں گے۔ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے وہ قرآن کے لیے ضرور بولتا ہے۔ جی آیت میں بات نور کی ہے۔ جی کس کی بات ہے؟ جی ہاں سلامت رہیں۔ آیت کا نمبر 8 ہے، بات نور کی ہے، نمبر 8 ہے، نمبر 8 ہے۔ 8 پتہ کیسے بنتا ہے؟ دل کے کیلکولیٹر پہ 4 پھر 4۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، نمبر 8 ہے، آیت میں بات نور کی ہے، نمبر 8 ہے، 2 دفعہ 4 ہو دل پہ، یعنی پتہ چلا نور اسے ہی سمجھ آئے گا جس کا چاروں سے کوئی تعلق ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ کے قدموں پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں۔ دیکھیں میں اولاد علی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ مولا علی کے کیا فضائل ہیں، لیکن ہم کریں کیا؟ ابو بکر کے فضائل اللہ بیان کرتا ہے، تو پھر مولا علی کی اولاد ہو، سامنے قرآن ہو، تو جو بات اللہ کرے ابو بکر کی شان میں اسے کرنا عین واجب ہے اور اسے سننا عین فرض ہے۔ اچھا چھوڑو یار لڑائی کو، کیا پڑا ہوا ہے؟ آخر کب تک ہم لڑیں گے؟ چھوڑ دیں ان باتوں کو، ان رولے کو چھوڑ دیں، تھوڑا ان رولوں سے باہر آ جائیں۔ میں ایک جملہ عرض کروں، اللہ نے نبی مہربان کو بھیجا ہی اس لیے ہے رولے ختم ہو جائیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ دوبارہ سنو، دوبارہ یہ جملہ سنو، مقصدیت میلاد ہی یہی ہے
انسان انسان کے قریب آ جائے، بندہ بندے کے قریب آ جائے۔ نور کی سمجھ آنی ہی اس بندے کو ہے جس دل میں محمد کے چاروں یار بستے ہیں۔ یہ ٹھنڈا سبحان اللہ اپنے پاس رکھو، مہربانی کرو کہیں اور پہ کام آ جائے گا۔ اگر فقیر کے سامنے بیٹھ کے قرآن حکیم سننا ہے تو جتنی قرآن سے محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ مولا حکم کر لو جی، اب آیت کو سنو، تب تک آیت کی سمجھ نہیں آنے والی اگر دل میں چار نہیں ہے۔ اچھا، قرآن حکیم میں جہاں پہ آمنو ہے وہیں پہ چار ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں پہ آمنو ہے وہیں پہ چار ہے۔ جہاں پہ آمنو ہے، نہیں چلو بعد میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی آیت بعد میں پڑھوں گا، رکنا ذرا، یہ آمنو میں بھی چار ہے۔ آمنو سے پوچھ لیتے ہیں، آمنو الف میم نون واو۔ بھائی میں کیا کروں، یہ پھر چار بن گئے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، الف میم جی نون واو، چار 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 چار۔ میں کیا بتاؤں کہاں کہاں ہیں چار، چار چار۔ اچھا چلو، ابھی کچھ میں دوستوں کے چہروں پہ عجیب سا کوسچن مارک دیکھ رہا ہوں، میں ابھی حل کر دیتا ہوں۔ آمنو کو اگر غور سے دیکھے نا تو آمنو کے شروع میں الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے، آخر پہ ایک الف اور ہے۔ یہ لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں نہیں آتا۔ پتہ چلا لکھنے میں 5 ہیں، بولنے میں 4 ہیں۔ بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ آمنو بتا رہا ہے کہ وہ بندہ آمنو ہے جس کا تعلق 4 سے بھی ہے اور 5 سے بھی ہے۔ ابھی بھی آپ میرے معیار پہ نہیں آئے، آپ مخدوم ثانی کی طبیعت سے آشنا نہیں ہیں۔ ٹھنڈے بندوں کو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، لیکن شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اٹھنے بھی جرت بھی نہیں آج تو۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ الف میم نون واو یہ بولنے میں 4 ہیں، الف بولنے میں وہ نہیں آئے گی، وہ پوشیدہ ہے نا، وہ پوشیدہ ہے نا، وہ پوشیدہ ہے نا، وہ بولنے میں نہیں آتا۔ 4 سامنے ایک پردے میں، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، 4 سامنے ایک پردے میں، اب اللہ جانے یہ پردے میں کون ہے؟ اگر آپ کو نہیں ضرورت تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں رکنا، اچھا رکنا، میں ابھی آپ کا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کہاں تک چاہیے اور کیا چاہیے۔ ساری کائنات میں 2 عورتیں بطول ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی عورت عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے اور دوسری محمد کی بیٹی زہرا بطول ہے۔ نہیں آپ کو ضرورت نہیں، چھوڑو، میں واپس آ گیا۔ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ مولا یہ مریم کیسی بطول ہے اور یہ زہرا کیسی بطول ہے؟ یہ سورہ مریم ہے، یہ 19 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ اچھا نہیں چھوڑیں، یہ یہاں پہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں یہاں پہ پڑھتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ 42 نمبر آیت ہے۔ آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں رہنے دیں، نہیں چھوڑیں، نہیں واپس آ جائیں، نہیں رہنے دیں، واپس آ جائیں۔ یہ یہاں پہ ارشاد ہوا، نہیں یار آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی، میں ایسے نہیں پڑھتا، میں کہاں پہ چلا جاؤں؟ آپ کہو سبحان اللہ تاکہ میں پڑھوں، مجھے سمجھ نہیں۔ ابھی بھی پیچھے بندے چپ بیٹھے ہیں، قرآن سے محبت ہے، کاٹ کے کہو سبحان اللہ۔ مولا حکم کر، اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ آل عمران، یہ 3 نمبر سورہ، 42 نمبر آیت۔ ارشاد ہوا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ فرمایا مریم وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے تھے۔
مریم وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے تھے. جی کیا کرتے تھے؟ شاباش, کیا کرتے تھے؟ یہ ہے مریم جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں. مولا باتیں کرنے کی وجہ کیا؟ فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. وجہ یہ ہے کہ مریم کائنات میں پاک عورت تھی. یہ اتنی پاک تھی کہ فرشتے آ کے باتیں کرتے تھے. اور یار جس سے ملائکہ باتیں کرے, اگر وہ اتنی پاک ہے تو جس کے در پہ آ کے ملائکہ نوکری کرے. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. تھوڑی آواز اس کی اور دے دیں, تھوڑی آواز اس کی اور دے دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ میری طبیعت کے مطابق اسے اب چلا رہے ہیں, لیکن یا کسی سپیکر کا منہ میری طرف کریں یا اس کی تھوڑی آواز زیادہ کریں. جی توجہ ہے نا جی, آگے پڑھوں نا. شاہ جی یہ کہاں پہ فرشتے آتے تھے اور کہاں پہ غلامی کرتے رہے ہیں اور کہاں پہ نوکری کرتے رہے ہیں. الشوائق مور کا کتاب کا نام ہے, رد شیعت پہ لکھی ہوئی یہ کتاب. کعبے کا امام علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ, آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے حضرت ابی ذر سے فرمایا, ابی ذر جی آقا ذرا جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ, مولا علی کو لے کے آؤ. حضرت ابی ذر اٹھے, جا کے کیا دیکھتے ہیں, باہر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, اندر بندہ نظر نہیں آ رہا. بوری اٹھ رہی ہے, بندہ پاس موجود کوئی نہیں, دانے پڑ رہے ہیں, بندہ پاس موجود کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے, بندہ پاس موجود کوئی نہیں, جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے, شہزادہ سو رہا ہے. ہائے ہائے, او پنڈی کے اس علاقے والوں, جاگتی آنکھوں سے ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا, ابی ذر بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ, جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور پاس بندہ کوئی نہیں, بوری اٹھ رہی ہے, پاس بندہ کوئی نہیں, دانے پڑ رہے ہیں, پاس بندہ کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے, پاس بندہ کوئی نہیں, جھولا ہل رہا ہے اور شہزادہ سو رہا ہے. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں, ابی ذر میری بیٹی فاطمہ ساری رات مصلی پہ رہتی ہے, وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے, وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے, وہ جھولا جھلانے والا تو جبریل ہے, اور جھولے میں سویا ہوا میرا بیٹا حسین ہے. سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. بھائی اگر چار سے محبت نہیں, نور سمجھ میں نہیں آنے والا. نور کو سمجھنا ہے تو چاروں سے محبت رکھنی ہوگی. اب آپ اجازت دو میں نور والی آیت پڑھوں, یعنی تقریر شروع کر لوں؟ بھائی شروع کر لوں نا جی؟ چلو جی سن لو, نور والی آیت سن لو. بس تھوڑے چند منٹ صرف میں آپ کے درمیان میں ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یریدون, کافر کا یہ ارادہ ہے, لیطفئوا نور اللہ, کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے. بھئی کافر اللہ کے نور کو, مولا اس کافر نے نور بجھانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے, کوئی سوٹا ہے, کوئی نیزہ ہے, کوئی بالا ہے, کوئی برچی ہے, کوئی تیر ہے. کافر نور کس چیز سے بجھائے گا؟ فرمایا بی افواہہم, بی افواہہم, بی افواہہم, کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھائے گا, منہ کی پھونک سے. رکنا ذرا رکنا, یہ کیا ہے؟ جیتے رہیں جی, کیا ہے؟ یعنی ادھر سمجھ آئیے, انہیں نہیں پتہ چلا یہ کیا ہے جی. کدی پھونک نہیں مروائی بھائی, گئے ہو کدی پیر جی پھونک مارے ہو تو پھر بولو نا جی یہ کیا ہے. کون بجھائے گا؟ شاباش, کون بجھائے گا؟ کیا کس چیز سے؟ پھونک سے. اس کا مطلب ہے کافر بھی سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی طاقت ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا پنڈی والوں, اگر کافر کرے تو اس میں بڑی طاقت ہے, تو اگر غوث اعظم کرے, جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ بولو نا جی. مولا پھر اس کافر کے بجھانے سے نور بجھ جائے گا. اللہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, ایک کافر جتنی مرضی پھونکے مار لے, میرے نور کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا. بھائی کافر نور بجھائے گا پھونک سے. اگر آپ تھکے نہیں اور میری طرح سفر کر کر کے آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی تو اجازت دو تو مجھے پھونک سے نا ایمی 12 کو آیتیں یاد آ رہی ہیں. اچھا نہیں یاد آئی, چھوڑ دیں, نہیں آئی.
نا ٹھنڈے سبحان اللہ میں نہیں آئی یار، نہیں آتی ایسے مجھے آیتیں یار، اگر قرآن سے محبت ہے کیا کہ وہ سبحان اللہ مولا حکم. لو جی بس یہ لینا یہ سورہ صاد ہے، یہ 38 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 اور 83 تک آیتیں ہیں جی. میں پڑھ لوں جی؟ چلو بس جلدی سے لے لو. مولا حکم کر. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، اللہ فرما رہے ہیں ملائکہ جی، اللہ فرما رہا ہے ملائکہ. رکنا اچھا، اب آپ کے اس سبحان اللہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک آیت سورہ بقرہ کی بھی پڑھوں جی. یہ ٹھنڈے سبحان اللہ کہنے نہیں رہنے دو ادھر. اچھا چلو سن لو. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ملائکہ جب ہم ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ ہم خلیفہ نہ بنائیں، خلیفہ نہ بنائیں. پتہ چلا خلیفہ جب بھی بنتا ہے اللہ بناتا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. کوئی بات کر دی اگر سمجھ آ گئی. اگر میدا ٹھیک ہے تو سبحان اللہ کہہ لو، کیونکہ ہاضمہ ٹھیک ہونا چاہیے. آل محمد کے فضائل اسے کبھی ہضم نہیں ہوتے جس کا میدا خراب ہے، اور صدیق اکبر بھی جلدی ہضم نہیں ہوتا. اگر میدا ٹھیک ہے تو سبحان اللہ کہتے آؤ میرے سامنے یار. مولا خلیفہ فرمایا ہاں خلیفہ، مولا خلیفہ فرمایا ہاں. اور فرمایا یہ قانون ہے، خلیفہ جب بھی بنتا ہے اللہ بناتا ہے، خلیفہ جب بھی بنتا ہے اللہ بناتا ہے، خلیفہ جب بھی بنتا ہے اللہ بناتا ہے. خلیفے اپنی مرضی سے نہیں بنا کرتے، خلیفے جب بھی بنتے ہیں اللہ بناتا ہے. ہاں جی مولا. اچھا رکنا حضور قبلہ بیٹھے ہوئے جملہ میرے ذہن میں آیا، ذرا رکنا. مولا یہ آدم بن رہا ہے. فرمایا ہاں آدم ہوگا. تو مولا پھر آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ نبی ہے. فرمایا ہاں نبی ہوگا. تو پھر نبی کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ انسان ہے. فرمایا ہاں انسان ہوگا. تو پھر انسان کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ مولا یہ بشر ہے. فرمایا پہلا بشر ہوگا. تو پھر بشر کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اوے اللہ فرمائے تمہیں میرے کلام کی سمجھ نہیں آئی. ہم نے آدم کو خلیفہ اس لیے کہا تاکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے. مولا میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا. اوے اللہ فرمائے تمہیں کلام پڑھ کے سمجھ نہیں آئی. اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے تو اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ قرآن تو ہمیں پیری مریدی سکھا رہا ہے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو قرآن حکیم میں سے خلیفے نکل رہے ہیں، مرشد نکل رہے ہیں. تو پھر مان جاؤ نا، ہم نے اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ نہیں کہا، اللہ نے خلیفہ کہا ہے. ہاں جی چلو آجو. اچھا جی اب یہاں پہ آجو. اللہ فرمائے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں. یہ کس چیز سے؟ بد نصیب زبان جو قرآن نہیں پڑھتی، خوش نصیب زبان جس زبان پہ قرآن. حضرت کی کیسی پیاری تلاوت آپ نے سنی ہے. بابا جی حضور کمال تلاوت فرما رہے تھے. میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ مولا مرشد ہوں تو ایسے ہوں، اپنے مریدوں کو جو قرآن سنائیں. انہیں شیخ کہتے ہیں. اس دور میں شیخیت اسی چیز کا نام ہے، بندوں کو قرآن سنایا جائے اور بندوں کو قرآن کی سر پہ لگایا جائے. ہاں جی قرآن کی طرف لایا جائے. اچھا چلو آجو. مولا حکم فرمائے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں. یہ کس چیز سے؟ شاباش. میں بڑا خوش ہوں جوان بچے دھیان سے قرآن سن رہے ہیں. بیٹا آپ سارے قرآن پڑھو. کس چیز سے بشر بناؤ؟ بیٹو میرا بیٹا بولو کس چیز سے بشر بناؤ؟ کون؟ بشر آدم. جیتے رہیں جی. کون؟ ہمارے کیا لگے؟ ابا جیتے رہیں. باپا ہمارے باپ ابو البشر، ہم سب کے باپ. پتہ چلا قرآن نے بتا دیا ہمارا ابا بنا مٹی کا.
بھائی قرآن نے بتایا نا جی بھائی ہمارے ابا کس چیز کے بنے, لیکن سننا, دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم, دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم, دس از بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم, یعنی مٹی. مولا رکنا, اب رکنا, مولا ہمارے ابا تو بنے مٹی کے, تو مولا ہمیں کس چیز کا بنایا؟ رکو, یہ سورہ دہر ہے, 76 نمبر سورہ ہے, اور یہ دوسری آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج and we create the man with mixed sperm drop. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. پتا چلا ہم بنے پانی کے, ابا بنا مٹی کا. ہمارا بیسک مٹیریل پانی, ہمارے باپ کا بیسک مٹیریل مٹی. ہم پانی, ابا مٹی. ہم پانی, ابا مٹی. ہم پانی, ابا مٹی. اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. میں کیسے اگلا جملہ دوں گا ٹھنڈے بندو, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. اور یار جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں, اسی زہرا دے ابے ورگے کیوں ہو جائے؟ بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے, جس سے سمجھ آ رہی ہے کاج کے کہو سبحان اللہ. مولا پھر اللہ فرمائے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائے. اچھا ایک منٹ رکنا, میلاد کی محفل ہے, یہ کون بنے؟ مٹی سے جیتے رہے. کیا بن کے آئے؟ بشر, خلیفہ اور نبی. اور جی چلو نبی لیتے ہیں, رکو نبی لیتے ہیں. کیا بن کے آئے؟ سارے بولو. اب بیٹا یہ میری طرف, اب میری طرف رکھنا ہے, اب ادھر رکھنا ہے, بس 15-20 منٹ اور ہیں. مولا حکم فرمایا ہم مٹی سے بشر بنائے. مولا کون؟ فرمایا نبی. تو مولا پھر اللہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر ہم اسے سجائیں. پہلے بنائیں پھر سجائیں. پتا چلا جہاں پہ نبی آ رہا ہو سجاوٹ ضروری ہے. نہیں آ رہا کیسے آگے چلوں گا؟ جہاں پہ نبی آ رہا ہو, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, جہاں پہ نبی آ رہا ہو سجاوٹ ضروری ہے. مولا یہ کون سے نبی ہیں؟ فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے. اور یار پنڈی والو, اگر علیہ السلام آ رہے ہیں تو سجاوٹ ضروری ہے. اگر علیہ السلام آ رہے ہیں تو سجاوٹ ضروری ہے. اگر علیہ السلام آ رہے ہیں, اور یار جہاں پہ علیہ السلام آ رہے ہو اگر وہاں پہ سجاوٹ ضروری ہے تو جہاں پہ صلی اللہ آ رہے ہو, بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے. اگر قرآن کی سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہو جلدی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر ہم اسے سجائیں. پہلے بنائیں پھر سجائیں. آگے پڑھو بھائی, ابھی تو دوسری آیت ہے, ابھی 11 آیتیں پڑھی ہوئی ہیں, آپ کا سبحان اللہ ٹھنڈا ہے. پہلے بنائیں پھر سجائیں. مولا پھر اللہ میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. لو آگئی جو پھونک, پھونک کے لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. اللہ میں پھر اس میں ہم اپنی روح پھونکیں گے. ہم پھونکیں گے. کون؟ شاباش جی. کون؟ جیتے رہے قرآن پڑھو. کون؟ کیا کیا پھونک؟ روح کس کی؟ نا جیتے رہے روح کس کی؟ اللہ کی. کس کی؟ سارے بولو روحی. اللہ فرمائے روحی, روح میری اللہ کی. کس میں؟ اچھا روح کس کی؟ کس میں؟ شرک تو نہیں ہوا؟ پکی بات ہے. نہیں قرآن ہے شاہ جی, کوئی شرک نہیں ہوا. قرآن ہے وجود آدم کا, روح اللہ کی. اچھا اگر وجود آدم کا ہو اس میں روح اللہ کی ہو شرک نہیں ہوتا. اگر وجود محمد کا ہو اس میں نور اللہ کا ہو. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے. جی مجھے ابھی آگے چلنا ہے, میں قرآن آگے پڑھنے آیا ہوں. اگر آپ کہوگے تو پڑھوں گا نا, نہیں ایسے ٹھنڈے سبحان اللہ میں نہیں پڑھتا یار. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے کہو سبحان اللہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ میں ہم اپنی روح پھونکیں گے, ہم پھونکیں گے. اچھا ایک منٹ رکنا. اللہ نے پھونکا. رکنا. مولا میں حضرت پیر جی کے پاس عرض کی, حضور پھونک مارے ہو. حضرت نے پتہ کیا کیا؟ کچھ پڑھا اور پھونک دیا, کچھ پڑھا اور پھونک دیا.